کون سے فیصلے کو ظہیر نے تسلیم کر لیا ہے وہ یہ ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ یہ تھے کہ نادرہ ریکارڈ کی صورت میں بچی کا پیدائشی سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چھوٹے بچوں کا شناختی کارڈ جس کو سمجھا جاتا ہے بے فارم، اور یہ تمام تر جو کاغذات، یہ تمام تر ڈاکومنٹس، اس کے علاوہ مہدی صاحب کا نکاح نامہ کمپیوٹرائز، اس ہاسپٹل کا میڈیکل ریکارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہمارے پاس موجود تھیں یہ بیسیکلی یہ وقوع ہونے سے پہلے کے تمام تر ڈاکومنٹس سے اور پرانے ڈاکومنٹس سے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ پبلک ریکارڈ تھا، پبلک ڈاکومنٹس تھے جن کو ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے آفٹر ویریفیکیشن۔ تو اسی چیز کو ہم نے بیس بنایا اس مقدمے میں۔ سب سے پہلی جو اس مقدمے کی بیس تھی، اور ہم نے ان کے نکاح نامے وغیرہ کو چیلنج کیا اور یہ ساری صورتحال۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ ملزمان سندھ سے پنجاب میں بچی کو کیوں لے کر آئے؟ اچھا، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ بچی جو ہے وہ سندھ میں 18 سال کا قانون اپلائی ہوتا ہے اور پنجاب میں اپلائی ہوتا ہے 16 سال کا، تو یہ 2 سال بچانے کے لیے پنجاب میں لے کر آئے۔ اب جب ہم نے ریٹ دائر کی بچی کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے ایک فرضی میڈیکل بنوا لیا 17 سال بچی کی عمر کروانے کے لیے، اور وہ جعلی میڈیکل کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے لارجسٹ میڈیکل بورڈ بنوایا سپریم کورٹ کا، پھر وہ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دی اور وہاں پہ 11 رکنی میڈیکل بورڈ بنا جس نے فیصلہ کیا۔ اچھا، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے پاس بچی کی عمر کے حوالے سے جو کاغذات تھے وہ درست ہیں۔ اچھا، اب ظہیر نے فیصلہ کیا تسلیم کر لیا؟ فیصلہ یہی تسلیم کیا کہ وہ جو لارجسٹ میڈیکل بورڈ بنا تھا جس نے فیصلہ کیا بچی کی عمر کے حوالے سے، ملزم ظہیر نے بڑی غلطی کر دی، وہ اس فیصلے کو آج تک اس نے چیلنج نہیں کیا۔ ایک ان کے وکیل یہاں پہ ہوتے تھے لاہور میں، انہوں نے لاہور میں نیوٹرل میڈیکل کروانے کی ایک اپلیکیشن دی، اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی لیکن غلط فورم پہ چلے گئے، وہ ان کی ڈسمس ہو گئی۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی کہ جی ہم اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ کا فیصلہ چیلنج ہوتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملزم ظہیر نے اس حوالے سے کوئی اپنا موقف نہیں اپنایا۔ اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے قانونی زبان میں کہ ملزم ظہیر نے لارجسٹ میڈیکل بورڈ کا جو فیصلہ تھا اسے تسلیم کر لیا، کیونکہ آج تک اس نے بہت ساری کہانیاں بنائیں، عدالت میں جعلی نکاح نامہ لے کر پیش ہوتا رہا، مختلف فورم پہ اپلیکیشن دیتا رہا، ریپ کے حوالے سے میڈیکل کو چیلنج کرتا رہا آرڈر کو، لیکن یہ عمر کے حوالے سے جو میڈیکل بورڈ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو ملزم ظہیر نے کسی فورم پہ چیلنج نہیں کیا۔ یہ کام دوبارہ سے بتاتا جاؤں، ان کے وکیل جو یہاں پہ ہوتے تھے انہوں نے اس فیصلے کو کیا تھا لیکن غلط فورم پہ، ان کو یہ تو انہوں نے اسٹیپ لیا کہ چیلنج کیا، لیکن انہوں نے سندھ اپنا لارجسٹ میڈیکل بورڈ کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ میں ہی اپنا عام مجسٹریٹ، اسپیشل مجسٹریٹ کے پاس چیلنج کر دیا سندھ کا لاہور میں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اور بورڈ کے بعد دوبارہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے، اتنا بڑا بورڈ، وہ بھی ناممکن سی بات ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بورڈ تھا۔ بہرحال ملزم ظہیر نے آج تک اس حوالے سے کوئی اپلیکیشن نہیں دی اور اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے کہ بچی کی عمر جو ہے وہ کم عمر ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نادرہ ریکارڈ اور یہ جو میڈیکل ہوا تھا یہ درست ہے۔ اب آگے ہونا کیا ہے کہ یہ تمام تر جو ڈاکٹر حضرات ہیں 11 کے 11 یہ عدالت میں اپنا اپنا بیان جمع کروائیں گے، جج صاحب کے پاس پیش ہوں گے اور عدالت میں جا کے بیان دیں گے کہ انہوں نے کس بیس کے اوپر اس بچی کا میڈیکل کیا تھا اور میڈیکل کے دوران ان کے سامنے کیا کیا چیزیں آئی تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ 15 سال کے قریب ہے، اور اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور اس دوران یہ وہ بھی سامنے رکھیں گے کہ ان کا فیصلہ آج تک چیلنج نہیں کیا گیا، ہمارے وکلاء اس میں یہ سامنے رکھیں گے، اور اس طرح سے ملزم ظہیر جو ہے اس نے میڈیکل بورڈ کا فیصلہ چیلنج نہ کر کے اس کو تسلیم کر کے اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار لی ہے، اور بچی اب 100% نابالغ ڈکلیئر ہو چکی ہے،
یہ کم عمری کی جو سزا ہوتی ہے شادی کی، اس سے تو بالکل بھی نہیں بچ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 361 اور 363 میڈیکل کے ذریعے ہی پروو ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے۔ لیکن اغوا کی جو دفعات ہیں اس سے بھی یہ ملزم نہیں بچ پائے گا۔ ایک چیز ہے کہ اگر میڈیکل نہیں بھی ہوا تو کم از کم بچی کا جو بیان ہے وہ ہمارے پاس بیان موجود ہے، اور عدالت ادر سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز اور اس چیز کو بھی دیکھے گی۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ کے حوالے سے کہ ملزم ظہیر نے آج تک بچی کا میڈیکل چیلنج نہیں کیا اور اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے اب صحیح طریقے سے اگر ایویڈنس کروائی جائیں تو بچی جو ہے وہ کم عمر پریکٹیکلی ثابت ہو چکی ہے عدالت میں، اور اس سے اس کا نکاح نامہ بھی جو ہے وہ بھی کافی حد تک مشکوک ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں موجودہ صورتحال تو یہی ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، اور 5 ملزمان جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے نان بیلیبل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ 5 بندوں کے کوئی 10ویں دفعہ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہو رہا۔ تو یہ سندھ کی جو پولیس ہے اس کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہاں پہ جو ہمارے لوگ پرسو کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو سیریس لیں، اور جو ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ان کو گرفتار کروائیں، اور بچی کا جو سٹیٹمنٹ عدالت میں بھی کروائیں ان پرسنوں سے پیش کروا کر۔ اور پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، ایک بار میں پھر بھی کہوں گا کہ جیکٹیشن تکذیب نکاح کا دعویٰ بھی دائر کریں، اور نکاح جو ہے اس کو جعلی ثابت کریں۔ نکاح جعلی ہے، ہم جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے ہمارا کیس مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس خوش ہے، اور اس کا کسی قسم کا مطلب ملزم ظہیر سے رابطہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی میٹنگز ہوئی ہیں چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کی، اور وہ میٹنگ اسی حوالے سے تھی، عدالت نے اسی لیے کی تھی، مقرر کیا تھا چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کو کہ اگر بچی وہاں پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی تو اس کی کسٹڈی واپس لی جا سکتی ہے۔ لیکن 6 جنوری کے بعد تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک بچی نے کسی قسم کی کوئی کمپلین والدین کے اگینسٹ نہیں کی، اور نہ ہی چائلڈ پروٹیکشن سٹاف نے اس بات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی انکشاف کیا ہے۔ تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس خوش ہے، اور ان فیوچر وہ بیان بھی دے گی عدالت میں ملزمان کے خلاف پیش ہو کر، اور اس نکاح نامے کی اور اس پورے گینگ کی حقیقت بھی بتائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیلے جسٹس ڈیفیٹ جسٹس، آج جلدی ہونی چاہیے، ٹائملی ہونی چاہیے، بیان جتنی جلدی کروایا جائے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ بھی ابھی بھی ہمارے پاس اپنا کیس پروو کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں۔ بچی کی عمر کم ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس نادرہ ریکارڈ موجود ہے، تمام تر نادرہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان کی ویریفیکیشن کروا لی گئی ہے، جس آفیسر نے ویریفیکیشن کی ہے اس کا بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ جو ہے اس کا جو سٹاف، اس کا جو بورڈ کے ممبران تھے ان کا سٹیٹمنٹ ہوگا، وہ اپنا تجزیہ عدالت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جن پولیس اہلکاران نے CDR نکالی تھی بابر سلیم بھائی کی مدد سے، ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بیانات وغیرہ ملزمان دیتے رہے ہیں ان بیانات کے حوالے سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو یہ کیس تو ہمارا ابھی کافی حد تک بہتر پوزیشن میں ہے، اور بچی کو بھی بطور گواہ، بطور وٹنس، پرائیویٹ وٹنس، سٹار وٹنس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ 3 مہینے کے اندر اندر ٹرائل کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے، اور اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو میرا خیال اس میں ہماری اپنی بھی سستی ہے اور نااہلی ہے اور کاہلی ہے کہ ہم نے اس میٹر کو شاید اب سیریس لینا چھوڑ دیا ہے، اور بیک ڈور شاید کچھ ایسے معاملات ہو بھی سکتے ہیں۔ اور لیکن اس میں یہی کہوں گا کہ والدین کو چاہیے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی امید نہ توڑیں، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیولی دیکھیں، اور فیز 2 جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور ملزمان کو سزا کروائیں۔ اور یہ سزا تبھی ممکن ہوگی جب جو ریلیونٹ سٹیپس میں نے آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ دیگر بھی سٹیپس لینے پڑیں گے، اور یہ فی الفور لیں، کیونکہ جتنا بیان میں ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا ہی بیان مشکوک ہوتا جائے گا بچی کا، جس سے ملزمان کو فیور ملتی ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملزمان کو فیور ملے۔
اس وقت تک چائلڈ پروٹیکشن سٹاف کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے. ملزم ظہیر کی تمام اپلیکیشن جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں. اب نیکسٹ ہیئرنگ پہ اگر ہم ایفرٹس کریں تو فرد جرم لگ سکتی ہے اور باضابطہ طور پہ ٹرائل شروع ہو سکتا ہے.